میں نے تجھے منع کیا تھا لیکن تو باز نہیں آیا. بات کر رہا تھا اشفاق سے. بات کیا کرنی ہے؟ اس کو بھابھی کے بارے میں بتا رہا تھا. اپنے شوہر کو سمجھا لو کیوں؟ بھابھی کو بھی تو پتا چلنا چاہیے مجھ سے بھیڑنے کا انجام. کہ میرے اور میرے شوہر کے خلاف زہر اگلنا بند کر دیں. اپنی بکواس بند کرو اور جو پوچھا ہے اس کا جواب دو. انجام تو اب تیرا برا ہوگا. طارق بھائی جواب تو اب تمہیں دینا پڑے گا پولیس کو. میں تو اگلوں گا زہر. کیا کر لیں گی آپ؟ بلال اور شارق کے درمیان اب بات اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ شارق اب بلال پر حملہ کرنے لگا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ چاقو چلاتا ہے تو احمر درمیان میں آ جاتا ہے اور احمر بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے. بلال احمر کو لے کر ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے. شارق جو کہ گھر میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ احمر کی طبیعت اب کیسی ہے. اسی لیے اس کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ احمر کی خیریت معلوم کر سکے. اسی لیے وہ بلال کو جیسے ہی کال کرے گا تو بلال ایک دفعہ پھر سے شارق کے خلاف اپنی چال چلتا نظر آئے گا. شارق جب اپنے بھائی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کرتا ہے تو بلال اسے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شارق کو دھمکی دیتا ہے کہ وہ پولیس کو کال کرے گا کیونکہ ایک کیس تو تم پر پہلے ہی چل رہا ہے, اب دوسرا کیس بھی تم پر ضرور چلے گا. شارق کے لیے یہ صورتحال کسی بڑے صدمے سے کم نہیں ہوگی کیونکہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ ایک عام سی فون کال اس کے لیے اتنی بڑی مشکل پیدا کر سکتی ہے. بلال کی باتوں سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ شارق کو دباؤ میں لا کر اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کوشش کرے گا. اب اصل سوال یہ ہے کہ شارق بلال کو اس سازش کا جواب دے پائے گا یا نہیں. کیا وہ خود پر لگے ہوئے الزامات کو غلط ثابت کرے گا یا بلال کی چال سے ایک نئے قانونی بحران میں پھنسا دیا جائے